بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سوال کیا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتا ہے، دراصل اسے شیطان اچک لیتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف کر دے، یعنی شیطان اس میں سے، اس شخص کی نماز میں سے کچھ نہ کچھ اچک لیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق پوچھا کہ جو لوگ اپنی نماز کے دوران اچانک کسی چیز کی طرف متوجہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز خراب ہو جاتی ہے، ہمیں دوبارہ اسے مکمل کرنا چاہیے؟ تو ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، کسی چیز کی طرف متوجہ نہ بھی ہوں تو کہیں نہ کہیں ہماری نظر پڑ جاتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ دراصل یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ خلل نماز میں پیدا کرتا ہے، اور اس کی ایک یہ بھی چال ہوتی ہے کہ نماز کے دوران انسان جب اللہ سے روبرو کلام کر رہا ہوتا ہے، وہ اچانک کہیں نہ کہیں دیکھنے لگتا ہے۔ شیطان اسے دراصل اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے، کہیں کچھ نہ بھی ہو تو انسان ادھر ادھر نظر ڈالنے لگتا ہے، لہٰذا شیطان اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز گر جاتی ہے، یا کہیں سے کوئی آواز آتی ہے، یا کوئی نہ کوئی چیز اسے بہکا رہی ہوتی ہے، اس کی نماز میں خلل پیدا کر رہی ہوتی ہے، جس سے وہ ٹھیک طرح سے نماز ادا نہیں کر پا رہا ہوتا، تو لہٰذا یہ سب شیطان ہی کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان ایسی ایسی حرکات کرتا ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی خوف زدہ ہو کر یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے پیچھے کوئی ہے، میرے پیچھے کوئی جنات ہیں یا کوئی دوسری مخلوق موجود ہے، انسان ڈر جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز خود بخود ہلنے لگتی ہے، کوئی بے جان چیز، گھریلو جو چیزیں ارد گرد پڑی ہوں ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہلنے لگتی ہے اور ہمارا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ سب شیطان کی حرکات ہوتی ہیں جو کہ انسان کو اللہ کے روبرو کلام کرنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان، خاص طور پہ مسلمان جو ہے، وہ اللہ سے بات کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ ان تین چیزوں میں سب سے زیادہ شیطان آگے ہوتا ہے اور ہر طرح کی بھرپور کوششیں کرتا ہے کہ اللہ سے کلام نہ کر سکے، مسلمان اللہ کا ذکر نہ کر سکے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے ضد لگائی، تکبر کیا۔ اس کی یہی ضد ہے کہ جو بندہ اللہ کا نام لے، اللہ کا کام کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کو شیطان سب سے زیادہ اس کے کام میں خلل پیدا کرے، اس کو بہکا دے، اس کو گمراہ کر دے۔ تو جب بھی کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کرے۔ اگرچہ ادھر ادھر کوئی چیز گر جائے یا کوئی چیز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے تو ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم برداشت کریں اور زیادہ سے زیادہ نماز کے الفاظ پہ غور کریں اور یہ تصور کریں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنے کلام کو نہیں توڑنا، ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جتنی کوشش ہو پوری توجہ نماز پر دیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی گمراہی اور ہر قسم کے بہکاوے سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔